بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب ما جاء فی ضراری المشرکین۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ وینصرانہ۔ قیل فمن مات صغیرا یا رسول اللہ قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت صحیحہ سلیمہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ جو بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بڑے ہو کر جو کام سر انجام دینے تھے اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ عالم بما كانوا عاملین، جو کام وہ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہیں۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے جن اسناد سے روایت کی ان میں کوئی سند بھی رباعیات کے درجے سے نیچے کی نہیں ہے، یعنی اس روایت کی ہر سند میں کم از کم 4 راوی موجود ہیں، اور بخاری شریف کے اندر جب یہ روایت آتی ہے تو بخاری کی ہی روایات میں بسا اوقات سداسیات میں یہ روایت چلی جاتی ہے، 6 واسطے آ جاتے ہیں، لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرقدہ کی یہ سند ثنائیات کے درجے میں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سند بہت عالی ہے۔ البتہ یہ ایک بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے اس روایت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس روایت میں اختصار موجود ہے، مختصر انداز میں اس کو نقل کیا گیا۔ البتہ اس حدیث پاک میں کچھ باتیں قابل توجہ ہیں، میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ انہیں توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ اچھا، پہلی بات سمجھیں، دنیا میں اسلام کے علاوہ 3 بڑے مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، 3 بڑے بڑے مذہب موجود ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت کی مذہبی روایات، ان کے مذہبی رسوم و رواج، ان کے مذہبی اقدار، اس کے مطابق اگر بات کی جائے تو دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ناپاک بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، اور اس ناپاکی اور گناہ کے اثرات کو وہ دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے رسوم اور رواجات نکالے ہوئے ہیں۔ اگر وہ رسوم دنیا میں آنے والے اس بچے پر لاگو آپ نہیں کرتے تو وہ ناپاک اور گناہ گار رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہندو مذہب کے اندر بھی انسان کے 7 جنموں والی ایک کہانی ہے، پھر اس کے ہر جنم کو پچھلے جنم کا وہ لوگ نتیجہ قرار دیتے ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان نے اپنے پچھلے جنم میں جو کچھ کیا وہ آئندہ ہر جنم میں اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ یہ مذاہب کی تاریخ ہے، لیکن اسلام نے اپنے پیروکاروں کو بڑی عظیم خوشخبری سنائی کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ پاکیزہ بھی ہے اور فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اور فطرت بھی ایسی جو صحیح ہے اور سلیم ہے، گناہوں سے بھی وہ دور ہے اور بالغ ہونے تک گناہوں سے معصوم بھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی قانون اس نئے پیدا ہونے والے بچے کو یہ عظمت دے سکتا ہے جو اسلام نے اس کو عطا کی ہے؟ لیکن پھر بھی لوگوں کو اسلام کے اوپر اشکالات ہیں، پھر بھی لوگ اسلام کے اوپر تبرئے کرتے ہیں اور اسلام کے اندر نقص بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ وہ ذہن کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو کورے کاغذ کی طرح ہے، خالی کاغذ کی طرح ہے، جس پر آپ جو لکھنا چاہیں گے، جو نقش کرنا چاہیں گے وہ نقش ہو جائے گا۔ اگر والدین اس کے ذہن کے اوپر یہودیت کے اسرار کو نقش کریں گے تو وہ یہودیت مذہب کو قبول کر لے گا، وہ یہودی بن جائے گا۔ اگر والدین اس کے ذہن کے اوپر عیسائیت کے، ہندو مت کے، سکھ مذہب کے، آتش پرستوں کے یا پھر اسلام کے نقوش ابھاریں گے تو بچہ وہی اثرات قبول کرے گا۔ اور پھر اسلام کا یہ امتیاز ہے جو تمام ادیان اور مذاہب میں بالکل واضح ہے کہ اسلام کے نزدیک ہر بچہ پیدائشی طور پر گناہوں سے پاک اور صاف ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ جو دیگر مذاہب کو یہ حاصل نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ بچہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو کفر اور شرک کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد مر جاتا ہے، کیا اس بچے کو بھی اس کے والدین کے تابع کر کے مشرک سمجھا جائے گا یا پھر اس کے اوپر کوئی اور حکم لگائیں گے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بچہ بھی مشرک ہی سمجھا جائے گا تو پھر اسلام کی امتیازی تعلیم کے اوپر سوالیہ نشان بن جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی دوسرا حکم لگائیں گے تو پھر ایک بہت مشہور ضابطہ ہے جو عوام و خواص کی زبان پر ہے، الولد تبع لابویہ، کہ اولاد اپنے والدین کے تابع ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے۔ تو اگر آپ کوئی اور حکم لگائیں گے، والدین مشرک ہیں، بچے کے اوپر آپ نے کوئی اور حکم لگایا تو ضابطہ تو یہ ہے کہ اولاد والدین کے تابع ہوتی ہے، تو پھر آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو پھر معاملہ یہ پیش آیا کہ علماء کی آراء مختلف ہو گئیں۔ میں چند ایک آراء آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ علماء کے مختلف اقوال ہیں، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مشرکین کے چھوٹے بچے، نومولود بچے، نئے پیدا ہونے والے بچے جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے بچے جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ پیدا ہونے والا بچہ نہ تو مشرک ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، وہ فطرت صحیحہ سلیمہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے، تو اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہو۔
علماء کی رائے ہے۔ پھر بعض اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایسے بچے اہل جنت کے ان خدام میں شامل ہوں گے، ان خدام میں شمار ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ سورہ رحمان کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ بچے ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، ہاتھوں میں آب خورے اور جام لیے ہوئے اہل جنت کی خدمت کے لیے تیز رفتاری سے فرائض سر انجام دے رہے ہوں گے۔ تو مشرکین کی اولاد جنت کے اندر مسلمانوں کی خدمت کے اوپر مشغول ہوگی، لیکن علماء نے یہ قول تو اختیار کیا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ ایک ضعیف قسم کی روایت ہے، اس لیے اس کو بیان تو کر دیا جاتا ہے لیکن یہ بات سمجھ میں جلدی آتی نہیں ہے، ذہن اس کو فوراً قبول نہیں کرتا۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ایسے بچوں میں سے جن بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہو کہ یہ بڑے ہو کر اہل جنت کی طرح اعمال میں اپنی زندگی گزاریں گے، تو وہ بچے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جن بچوں کے بارے میں یہ علم ہو کہ بڑے ہو کر یہ اہل جہنم کے راستے پر چلیں گے، تو ایسے بچے جہنم میں داخل ہوں گے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے۔ البتہ ایک قول اہل علم نے یہ بھی اختیار کیا کہ ایسے بچے مقام اعراف میں ہوں گے۔ مقام اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، تو یہ بچے نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، مقام اعراف میں رہیں گے، کیونکہ نہ تو ان کو نیکیوں کا پتہ ہے اور نہ ہی ان کو گناہوں کی خبر ہے۔ نیکیوں کا نہیں پتہ تو جنت میں نہیں جا سکتے، برائیوں کا نہیں پتہ تو جہنم میں نہیں جا سکتے، اس لیے مقام اعراف میں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مقام اعراف کوئی مستقل ٹھکانہ تو نہیں ہے نا، کچھ عرصے کے لیے تو وہاں پہ ٹھہرا مانا جا سکتا ہے، لیکن وہ مستقل کوئی مقام اور جگہ نہیں ہے، اس لیے بہرحال جنت میں یا جہنم میں جانے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو پھر علماء نے یہ بات بیان کی کہ مقام اعراف میں اللہ تعالیٰ ان بچوں پر ایمان کو پیش کریں گے، جو ایمان کو قبول کر لیں گے جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ایمان کو قبول نہیں کریں گے وہ دوزخ کے اندر چلے جائیں گے، ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی رائے موجود ہے۔ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ ایسے بچوں کا آخرت میں اس طرح امتحان لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جہنم کی آگ کو پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جہنم کی آگ کو پیش کریں گے اور انہیں اس میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو جو بچے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے آگ میں داخل ہو جائیں گے تو وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ تو جو بچے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آگ میں داخل ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے آگ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ محققین نے رائے اختیار کی، لیکن بظاہر تو یہ رائے بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے کہ آخرت دار العمل یا دار التکلیف تو نہیں ہے، آخرت تو دار الجزا ہے، دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔
تو دنیا کے اندر انسان عمل کرتا ہے جس کا بدلہ آخرت میں ملتا ہے، وہاں امتحان کیسے لیا جا سکتا ہے؟ وہ تو دارالامتحان ہے ہی نہیں، دارالامتحان تو دنیا ہے۔ تو پھر علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان بچوں کا یہ امتحان اس لیے ہوگا کہ ان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہوگا، اور یہ ان کا امتحان اس وقت ہوگا جب اہل جنت اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ چکے ہوں گے، جنتی جنتوں میں اپنے ٹھکانے پا چکے ہوں گے، اور اہل جہنم اپنی اپنی نشستوں پر جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، تب تک یہ مقام اعراف میں ہوں گے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام محمد بن ادریس نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں ایسے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور چاہت کے مطابق معاملہ کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بہتر میں بات اس وقت اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں وہی فیصلہ کریں گے۔ تو ان بچوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے۔ پھر امام مالک نور اللہ مرقدہ سے اس سلسلے میں کوئی ایسی بات تو مروی نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا یا ان کا مذہب ہے یا ان کا قول ہے، لیکن مالکی مذہب کے بڑے بڑے علماء وہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ کی اس رائے کو قبول کرنے والے ہیں۔ البتہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سلسلے میں توقف کے قائل ہیں، خاموشی کے قائل ہیں، اور ہماری رائے کے مطابق یہی سب سے زیادہ بہترین بات ہے، اور احتیاط بھی اسی کے اندر ہے کہ جب حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ اعلم بما کانوا عاملین، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، تو ہم دنیا میں ان کے بارے میں پھر خاموشی اور توقف اختیار کر لیں گے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مذہب اس حدیث پاک سے ثابت ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی اسی روایت سے مستنبط ہے۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ علماء کی آراء تو موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنے ارادے سے جو اس وقت بہتر سمجھیں گے وہ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، دنیا میں ہم اس پر رائے بیان نہیں کرتے۔ یہ سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب، اور اسی کے مطابق دلیل مسند امام اعظم کے اندر بیان کی گئی۔ اگلی روایت دیکھیں، باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ تبارک وتعالی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، اور جس وقت وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تو سمجھ جائیں کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، الا بحقھا وحسابہم علی اللہ، سوائے اس کلمے کے حق کے، یعنی اس کلمے کا حق انہوں نے کیا ادا کیا، اور ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔
سوائے اس کلمہ کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ یہ حدیث پاک تقریباً 15 کے قریب صحابہ کرام سے مختلف سندوں کے ساتھ منقول ہے، لیکن مسند امام اعظم کے اندر یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن مسلم میں یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5 واسطے آنے کی وجہ سے خماسیات کے درجے میں آتی ہے۔ 5 واسطے وہاں موجود ہیں، لیکن امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ روایت بھی ثنائیات والی ہے، جس میں امام اعظم حنیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 واسطے ہیں۔ اس لیے مسند امام اعظم کی یہ حدیث سند کے اعتبار سے بہت عالی ہے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں سند کے اعتبار سے اگر میں بات عرض کروں تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ روایت اگرچہ متواتر نہیں ہے، لیکن سندوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے متواتر کے قریب ضرور ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی نا، تقریباً 15 کے قریب صحابہ کرام ہیں جن سے مختلف سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کے اندر مختلف مضامین موجود ہیں، میں سب کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، البتہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ ان کو نوٹ فرما لیں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی بارے میں یہ ارشاد فرمائے کہ مجھے حکم دیا گیا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں یقینی طور پر حکم دینے والی ذات، آمر ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، امر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کیونکہ انبیاء کرام ایسی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص حکم نہیں دے سکتا۔ انبیاء کو جب بھی احکامات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں۔ انبیاء کو جب بھی امر دیا جاتا ہے تو وہ امر خداوندی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے امر کیا جاتا ہے، کوئی اور نبی کو حکم نہیں دے سکتا۔ اس لیے جب نبی یہ کہہ دیں کہ مجھے حکم دیا گیا تو یقینی بات یہ ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوگا۔ البتہ اگر کوئی صحابی یہ جملہ کہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، تو وہاں پر حکم دینے والی ذات نبی کی ہو سکتی ہے، وہاں پہ نبی آمر ہو سکتے ہیں، حکم دینے والے ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا صحابی کو حکم نہیں دے سکتا۔ صحابی جب یہ بات کہیں گے کہ مجھے حکم دیا گیا تو وہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوگا، کسی دوسرے صحابی کی جانب سے نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام سارے کے سارے مجتہد ہیں، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ کرام سارے کے سارے حجت ہیں، تو ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو حکم نہیں دے سکتا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی بات سمجھ میں آ جائے اور جو دلیل پہلے مجتہد کے پاس ہے وہی اس کے پاس بھی آ جائے، دونوں کا ذہن ایک ہو جائے تو دلیل کی بنیاد پہ دونوں کا فیصلہ اگر مل جائے تو یہ بات الگ ہے، لیکن ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو حکم دے، یہ نہیں ہو سکتا، اور ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کو حکم دینا اور پھر اس کی بات کو تسلیم نہ کرنا، یہ اس کے درجہ اجتہاد کا تقاضا ہے۔ اس لیے کوئی اور مجتہد اگر یہ اس حکم دیتا ہے
کسی دوسرے مجتہد کو، تو وہ حکم دینا اس کے لیے حجت شمار نہیں ہوتا، دلیل شمار نہیں ہوتا۔ اس لیے صحابہ کرام دوسرے صحابہ کو حکم نہیں دے سکتے، کیونکہ صحابہ کرام سارے کے سارے مجتہد ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا گیا، تو یقیناً پھر حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے۔ اور جب صحابہ کرام یہ بات کہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، تو یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانب سے ان کو حکم نہیں آ سکتا۔ ایک بات تو یہ سمجھیں۔ پھر دوسری بات کہ زمانہ جاہلیت وہ زمانہ جس میں خانہ کعبہ جو مرکز توحید ہے اس کو بتوں کی آلودگی سے، گندگی سے ناپاک کیا گیا ہے۔ مرکز توحید کے اندر بتوں کی ایک تعداد موجود ہے، بتوں کی گندگی سے خانہ کعبہ آلودہ ہو چکا ہے۔ ہر شخص ایسی بت پرستی کے اندر مبتلا ہے کہ وہ ایک کی بجائے سینکڑوں قسم کے معبودان باطلہ کے سامنے سجدہ ریز ہو چکا ہے۔ اور یہ بت پرستی اہل عرب کے رگ و ریشے کے اندر سرایت بھی کر چکی ہے۔ اب اس معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص آ کر یہ نعرہ لگائے کہ یہ معبودان باطل ہیں، مرکز توحید میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے، رب البیت صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس گھر میں عبادت بھی اللہ کی ہوگی، کوئی شخص آ کر توحید کی صدا کو بلند کرنا شروع کرے اس معاشرے میں جس معاشرے میں ایک ایک انسان سینکڑوں قسم کے معبودوں کے سامنے سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، تو جو شخص آواز دے گا، ندا لگائے گا، لوگ اس کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کو قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، اس کی آواز کو دبانے کے لیے سرگرم نہیں ہوں گے، اس کی آواز اٹھانے پر اس سے آزادی کا حق چھیننے کے لیے سرگرم نہیں ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے معاملات پیش آئیں گے۔ اس لیے کہ جو کان شرک کی صداؤں کو ہمیشہ سے سنتے چلے آئے تھے، جب ان کانوں نے توحید کی صدا کو سنا تو وہ توحید کی صدا سے ناشنا تھے۔ وہاں کے چودھریوں کو اپنی روزی جب خطرے کے اندر دکھائی دی تو انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ توحید کی صدا لگ گئی تو ہماری کمائی ختم، توحید کی صدا کو لوگوں نے قبول کر لیا تو ہمارے کاروبار ختم، توحید کو اگر لوگوں نے قبول کر لیا تو ہماری چودراہٹ بھی ختم۔ تو یہ چودھری قسم کے لوگ توحید کی صدا کو وہاں پہ لگنے دے سکتے تھے؟ اب آپ اندازہ لگائیں، جب ماحول اس قسم کا ہو جب ماحول اس قسم کا ہو کہ جان چھڑانا مشکل ہو، جان بچانا مشکل ہو، اور کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اگر ہم نے کلمہ قبول کر لیا تو ہمارے ساتھ پھر کیا ہوگا،
کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو، کسی کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہاں تو بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہیں، یہاں تو کنبا اور قبیلہ بیٹھا ہے، یہاں تو بڑے بڑے سانپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنی دکانیں بند نہیں کرانا چاہتے، اپنی چودراہٹ کو ہمیشہ تسلیم کروانے کے در پہ ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص اٹھتا ہے توحید کی صدا لگاتا ہے اور کوئی شخص اس کی صدا کے اوپر لبیک کہہ کر اس کے کلمے کو قبول کر لیتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قسم کا گھٹن کا ماحول ہوگا جس ماحول کے اندر وہ کلمے کو قبول کر رہا ہے، کہ اس کے لیے اپنی جان کو بچانا بھی مشکل ہے۔ اور اس قسم کے معاملات پیش بھی آئے، تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا، اور تشدد کے ایسے ایسے طریقے اپنائے گئے کہ انسانیت شرما جائے۔ لیکن یہ ساری کی ساری توانائیاں استعمال کرنے کے باوجود بھی اسلام کو نقصان نہیں پہنچا، بلکہ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ توحید کی صدا رکی نہیں بلکہ چلتی چلی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عروج بھی عطا فرمایا کہ پورے کے پورے خطہ عرب کے اندر بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا اور اسلام اور کلمہ بلند ہو گیا، کلمے کو عروج مل گیا، طاقت مل گئی، حکومت اور سلطنت مل گئی۔ شروع کے حالات دیکھیں، پھر عروج کے حالات دیکھیں۔ اب لوگ اسلام کو بعض اوقات قبول اس لیے بھی کرتے کہ ایک جماعت جو پہلے تو کسی قابل نہیں تھی، آہستہ آہستہ اس کو عروج مل رہا ہے، وہ طاقت پکڑ رہی ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو عروج کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے۔ چڑھتے سورج کو جس طرح لوگ سلام کرتے ہیں، بالکل وہی معاملہ، کہ چونکہ ایک سپر پاور کو وجود مل رہا ہے، چودھریوں کی چودراہٹ کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہو رہا ہے، تو ہم بھی چلو ان کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو بظاہر زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ لوگوں نے پڑھا بھی، سب کی صورتحال ایسی نہیں تھی۔ قرآن کریم کے اندر منافقوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مخلص قسم کے، وفادار اور جانثار قسم کے افراد عطا فرمائے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام اس لیے قبول کر رہے تھے کہ اسلام دن بدن قوت پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے تو کلمہ دل سے نہیں پڑھا، اسلام کے عروج کو دیکھتے ہوئے بظاہر لا الہ الا اللہ کہنے والے بنے، تو ان کو تو ہم صحابہ نہیں کہتے نا۔ لیکن معاملہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بظاہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی بھی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا وعدہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آ گیا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اس کی آپ جان، مال، عزت، آبرو کے نگہبان بن جائیں۔ ظاہر ہے قول کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے، زبان سے انسان قول کہتا ہے، تو زبان سے جنہوں نے لا الہ الا اللہ بظاہر کسی بھی وجہ سے کہا،
تو ان کے اس زبانی قول لا الہ الا اللہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تصدیق کا پیغام آنے کے بعد قبول کر لیا گیا۔ اس کی وجوہات بھی تھیں، لیکن ایک سوال تو یہاں پہ یہ پیدا ہو گیا اتنی گفتگو کے بعد کہ انسان کے مسلمان ہونے کے لیے کیا صرف زبان سے کلمے کا اقرار کافی ہو گیا؟ اگر کوئی شخص زبان سے کلمے کا اقرار کر لے تو کیا یہ چیز اس کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ دل سے تصدیق ضروری نہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اسی حدیث پاک کا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا آخری جملہ اسی سوال کا جواب ہے۔ حسابہم علی اللہ، مسلمان ظاہر کے مکلف ہیں، باطن پر وہ مطلع نہیں ہو سکتے، باطن کی کیفیات سے وہ باخبر نہیں ہو سکتے، نہ ہی ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ باطن کو جان سکیں، پرکھ سکیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص مسلمانوں والا کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمانوں والے تقاضوں پر عمل بھی کرتا ہے تو اس کی جان، اس کے مال کی حفاظت اسلام کے ہر نام لیوا اور اسلامی خلافت اور اسلامی سلطنت کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے نام بھی معلوم ہے، نہ کبھی ان کی جان سے کوئی تعرض کیا نہ مال سے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ لوگ تو انہیں کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا ساتھی سمجھتے ہیں، لِأَلَّا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، کہ لوگ بعد میں باتیں یہ کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں۔ اس لیے بظاہر کلمے کا اقرار کافی سمجھتے ہوئے ان کو مسلمان تسلیم کرتے ہوئے ان کی جان اور مال سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ اگر اسی قسم کی آپ دوسری روایات کو کھولیں، جیسے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم میں روایت نقل فرمائی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی میں یہ روایت نقل فرمائی، تو اس روایت میں جس طرح کلمہ طیبہ کا اقرار نہ کرنے تک اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے پھر عزت، جان، مال کی حفاظت ذمہ داری بن جاتی ہے مسلمانوں کی، اسی طرح اسی حدیث پاک کے دوسرے طریقوں کو آپ دیکھیں تو ان میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اقامت صلاۃ، ایتائے زکوٰۃ، جب تک اس کا اہتمام نہیں کیا جائے گا تو قتال کرتے رہنے کا حکم وہاں موجود ہے، کہ جب تک وہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ پھر قتال کا حکم جاری رہے گا، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں۔ تو اس حکم کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قتل اور قتال یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کسی سبق میں یہ شاید یہ بات عرض کی ہو کہ قتال یہ مقاتلہ سے ہے، باب مفاعلہ کا صیغہ ہے، جس میں لڑنا دونوں جانبوں سے پایا جائے، آپ بھی ماریں، آگے سے آپ کو بھی مارا جائے، یہ قتال ہے، مقاتلہ۔ لیکن ایک قتل ہوتا ہے، قتل یقتل، نصر ینصر کے وزن پر، جس میں دونوں جانبوں سے جھگڑنا اور لڑنا نہیں پایا جاتا، بس ایک جانب سے کوئی لڑے اور مار دے، یہ قتل ہے۔ دونوں جانبوں سے لڑنا یہ قتال ہے۔
قتل کا کیا معنی ہوا کہ آپ اٹھیں اور جا کر کسی کی جان لے لیں، یہ قتل ہے۔ حق ہو یا نہ حق ہو یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن یہ قتل ہے۔ قتال یہ ہے کہ دونوں جانبوں سے مقابلہ ہو، جس کی قوت غالب آ جائے وہ دوسرے کو مار دے، یہ قتال ہے۔ قتل اور قتال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ آپ تمہید اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ اب آئیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کا جائزہ لیتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو مانعین زکوٰۃ کا ایک رد عمل سامنے آیا۔ کہنے لگے اے صدیق ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بعض صحابہ کرام نے اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نرمی کے ساتھ پیش آنے کا مشورہ بھی دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، نئی خلافت ہے، آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا نرمی کے ساتھ معاملہ رکھیں، انشاءاللہ یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ مشورہ بھی دیا گیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس میں کسی قسم کی نرمی برتنے کا اور کسی بھی قسم کی نرمی دکھانے سے انکار کر دیا، اور پورے شرح صدر کے ساتھ مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا۔ جو لشکر لڑائی کے لیے جا رہا ہے تو لڑنے کے لیے جا رہا ہے، میدان میں ان کی جنگیں ہوئی ہیں، تو وہ قتال تھا، قتل نہیں تھا۔ اس لیے وہ لوگ اپنے نظریے کے اوپر نظر ثانی کریں جو کہتے ہیں کہ بھی کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تلوار نکالی گئی، نماز پڑھنے والوں کے خلاف تلوار نکالی گئی۔ ایسا نہیں تھا، وہاں مقاتلہ پایا گیا ہے، قتال پایا گیا ہے، قتل نہیں پایا گیا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص سے قتال کرنا تو حلال ہوتا ہے، قتال کرنا حلال ہوتا ہے، لیکن اسے قتل کرنا جائز اور حلال نہیں ہوتا، کیونکہ قتل اور قتال کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور یہیں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق تارک صلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا، اور مانع زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، بظاہر زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، اس کو قتل نہ کرنے کی بنیاد بھی یہی حدیث ہے۔ قتل جائز نہیں ہے، قتال ہو سکتا تھا، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال فرمایا، اور امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے قتل کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ قتل نہ کرو، قتال کرنا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اسی حدیث پاک سے دونوں مسئلے نکلے۔ تو اس سے جہاں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کی تائید ہوتی ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فقہا کی، مجتہدین کی نظر کتنی دقیق ہوتی ہے اور کتنی باریک بینی سے وہ مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھ لیں، اسی حدیث پاک میں یہ جو بتایا گیا کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کی جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں، تو اس کلمہ توحید کے کسی بھی حق کی وجہ سے یہ وعدہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب اس کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کی جان اور مال محفوظ ہونے کی ہم نے بات کی ہے نا،
تو اس کلمہ کے کسی بھی حق کی وجہ سے یہ وعدہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اوپر جو میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کی ہے، اس سے تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد ہر شخص کی جان و مال محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اب وہ جو مرضی کرتا پھرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، خواہ مسلمانوں کی عزت اور جان اور مال اور عزت و آبرو سے کھیلتا پھرے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کی جان اور مال کی حفاظت کا وعدہ پورا کرنا اسلامی سلطنت کی ذمہ داری پھر نہیں ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جس طرح کلمہ توحید پڑھ کے اس نے اپنی جان اور مال کو محفوظ کروایا ہے، تو دوسرے آدمی نے بھی تو کلمہ توحید پڑھ رکھا ہے نا، تو کیا اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت اسلامی سلطنت نہیں کرے گی؟ تو اس کو یہ حق نہیں دیا جائے گا کہ یہ دوسرے مسلمانوں کی جان، عزت، آبرو، مال کے ساتھ تصرف کرتا پھرے۔ پھر یہیں سے آپ کو حدود شرعیہ، ان کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اسلامی سزاؤں کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، جس کے مطابق کسی شخص کو قتل کیا جاتا ہے یا مالی جرمانے کی سزا دی جاتی ہے تو بظاہر وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، تو بعض نام کے مسلمان، کام کے نہیں، نام کے مسلمان بظاہر یہ اشکالات پیدا کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں کہ یہ جو شریعت کی سزائیں ہیں یہ غیر انسانی ہیں، ظالمانہ ہیں، انہیں ختم ہونا چاہیے۔ تو آپ ذرا دقت نظر کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ شریعت کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان کو ذرا غور سے دوبارہ سنیں، ان پر توجہ کریں۔ تو جب شریعت اسلامیہ دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گی تو وہ تمہیں کیسے یہ حق دے سکتی ہے کہ تم جو چاہو مرضی کرتے پھرو اور تمہیں کوئی سزا دینے والا نہ ہو؟ پھر معاشرے کا امن کیسے برقرار آپ رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے اگر کوئی بظاہر کلمہ پڑھنے والا شخص مسلمانوں کے مال کی یا مسلمانوں کے جان کی حفاظت کرنے کی بجائے اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت اسلامیہ کے اندر سزائیں بھی موجود ہیں۔ اس حدیث پاک کا یہاں یہ معنی اور مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اپنے آپ کو محفوظ بنا لو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اپنی زندگیوں کی حفاظت کر لو۔ سمجھ میں آئی میری یہ بات؟